کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اے کاش وہ جان لیتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت میں کئی بدخو مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے۔